اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 57، 52 سے 57. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ جنت والے اور جہنم والے آپس میں کس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے، اور جو ان کی گفتگو کا خلاصہ تھا اسے وہاں پر درج کیا گیا، اور ساتھ ہی اعراف کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. اب واپس پروردگار عالم دنیا میں جو کیفیت ہے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس لائے ہیں ایک ایسی کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، جسے پورے علم کے ساتھ ہم نے تفصیلی بیانات کا حامل بنایا ہے. یہ اس کی پہلی صفت ہے. ہدن، اور وہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور وہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. یعنی جب ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ یقیناً اس سے استفادہ کر سکیں گے، ہدایت بھی حاصل کر پائیں گے مزید، اور رحمت بھی حاصل کر پائیں گے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ هل ينظرون الا تأویلہ، کیا انتظار ہے انہیں سوائے اس کے کہ اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے. یعنی یہ سرزنش کا انداز ہے، ڈانٹنے کا انداز ہے کہ جب ایسی کتاب آ چکی ہے، ایسا رسول آ چکا ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو پھر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر انہیں کس چیز کا انتظار ہے سوائے اس کے کہ اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے. تو ایک چیز جس کو سمجھایا جا رہا ہے، اگر اس کا انجام ہی سامنے آ گیا تو پھر اس کے بعد کسی چیز کو ماننے کا فائدہ کیا ہوگا. ایمان تو اسی وقت مفید ہے جب اسے پہلے اختیار کیا جائے. یوم یاتی تاویلہ، وہ دن کہ جب اس کا انجام، اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو پہلے بھلا دیا تھا. من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق، جو وہ کہیں گے اس کو 3 جملوں کے اندر یہاں پر خلاصہ کیا گیا. وہ پچھتاوے کے عالم میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے اور وہ بالکل سچ اور حق پیغام لے کر آئے تھے. قد جاءت رسول ربنا بالحق، تو یہ تو ہو گیا پہلا جملہ کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے مگر ہم نے اس کو اگنور کر دیا، تو اب یہ پچھتاوا ہے. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو کیا ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے جو ہماری شفاعت کرے. اب یہ پھر وہ حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے اس موقع پر کہ جو ایمان لے آئے مگر کچھ کوتاہی اگر ان سے ہوئی بھی تھی اتنی کہ جو دائرہ ایمان سے خارج کا باعث نہ بنے، تو وہاں پر شفاعت کا انتظام اذن پروردگار سے ہوگا. مگر یہاں یہ افراد جو ہیں وہ شفاعت سے بھی محروم رہیں گے. تو وہ کہیں گے اور پھر ایک دفعہ پچھتاوا ہوگا کہ کیا ہے کوئی ہماری شفاعت کرنے والا کہ جو ہمارے شفاعت کرے. تیسرا جملہ جو یہاں پر ہے، او نرد، کہ ہمیں پلٹا دیا جائے. فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو ہم عمل کریں اس سے ہٹ کر جو ہم کیا کرتے تھے. یہ تینوں جملے پچھتاوے کو بتا رہے ہیں کہ رسول آئے، ہم نے اگنور کر دیا، آج کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں ہے. کیا ہمیں پلٹایا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے باطل اعمال کو جو ہم لوگ کیا کرتے تھے اب ترک کر دیں اور صحیح اعمال جا کر دنیا میں انجام دیں. قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، خسارے میں رہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور اب غائب ہو گئے ہیں ان سے وہ سب جو یہ بہتان باندھا کرتے تھے. اگلی آیت میں پروردگار عالم اپنا تعارف کرواتا ہے کہ ان ربکم، کہ یقیناً تمہارا رب، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ اللہ، وہی اللہ ہے. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے کہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین کی خلقت ہوئی، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا.
یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے. یعنی یہ محسوس ہوتا ہے، جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن ہوتا ہے اور اچانک رات کی چادر آتی ہے اور سیاہ چادر جو ہے وہ دن کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. جو ایک لشکر تھا وہ آ کر قابو پا لیتا ہے دن کے اوپر. یطلبہ حثیثا، اور تیزی کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے. والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند اور ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے پابند ہیں. جیسا ان کو پروگرام کر دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق چلتے چلے جا رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق اور امر، پیدا کرنا اور امر، یہ دونوں اللہ ہی کے لیے. یعنی ایک پیدا کرنا ہے اور ایک پھر اس کی تدبیر ہے. ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے جو آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ بھائی خدا نے پیدا تو کر دیا مگر پیدا کر کے پھر چھوڑ دیا. اب خدا کا کوئی انٹرونشن نہیں ہے، خدا کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے خلق بھی اسی کے لیے ہے، امر بھی اسی کے لیے ہے، حاکم بھی وہی ہے، ابھی بھی اسی کا حکم چل رہا ہے. اگر محدود اختیار اس نے انسانوں کو دیا بھی ہے جس کے نتیجے میں وہ فساد کرتے ہیں تو پروردگار کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. خدا جب چاہے گا لگام کھینچ لے گا. تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. اس آیت میں جو یہ کہا گیا تھا کہ 6 دنوں میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے وہی دن مراد ہے کہ جس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں؟ کبھی ہم 24 گھنٹے کو ایک دن کہتے ہیں اور کبھی ہم سورج نکلنے کے بعد کا جو وقت غروب تک کا ہوتا ہے اس کو دن سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہیں پر آپ دیکھیے 2 تعبیرات تو آ گئیں. پورے 24 گھنٹے کو بھی دن کہا جاتا ہے اور سورج نکلنے سے لے کر غروب تک کے وقت کو بھی دن کہا جاتا ہے. تو کیا دن یا یوم کا کوئی اور مطلب بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، عربی کے اندر بھی، فارسی میں بھی اور خود اردو کے اندر بھی اور غالباً انگریزی کے اندر بھی دن کو دورانیے یا ایک خاص پیریڈ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. مثلا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہمیں نہج البلاغہ میں یہ نظر آتا ہے کہ الدہر یومان، کہ دنیا کے 2 روز ہیں، یوم لک و یوم علیک. ایک روز وہ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور دوسرا روز وہ کہ جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جو تمہارے خلاف ہے، تمہارے فیور میں نہیں ہے. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یوم یا یومان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ 24 گھنٹے کے مجموعے کے لیے یا اذان صبح یا سورج نکلنے سے لے کر جو غروب تک کا وقت ہے اس کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی آیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. یعنی یہ زمانہ، فیوریبل زمانہ، اگینسٹ زمانہ، یہ ہم پلٹاتے رہتے ہیں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. یہاں پہ بھی 4 دن سے ایگزیکٹلی وہ 4 دن مراد نہیں ہے بلکہ زندگی کے مختصر ہونے کو بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے. اصولی طور پر جب زمین اور آسمان خلق ہو رہے تھے تو نہ زمین کی وہ گردش تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر روزانہ دن اور رات کا حساب کیا جاتا ہے. لہذا یہاں پر 6 دن سے مراد ہے 6 مختلف مراحل، 6 مختلف پیریڈز. اسی کو صاحب تفسیر نمونہ نے کافی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا ہے اور پھر ان 6 مراحل کی طرف بھی اندازن متوجہ کیا ہے کہ وہ 6 مراحل کون ہو سکتے ہیں، اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 کا حوالہ بھی دیا ہے کہ جس پہ یہ قابل تطبیق ہے. بہرحال اس سے زیادہ اس مختصر بیان کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے. اسی طرح سے جو لفظ استعمال ہوا عرش کا مطلب ایک ہوتا ہے تخت. مختصراً اگر بات کی جائے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کسی جگہ پر کہ اس کو تخت سے اتار دیا گیا، این ممکن ہے وہاں پر تخت ہو بھی نہ مگر یہ جملہ کہا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اقتدار ختم ہو گیا، اور تخت پر متمکن ہونا یعنی وہ اقتدار پر فائز ہو گیا. پروردگار عالم زمین آسمان ہر جگہ خدا ہی کا اقتدار ہے، اس کی ایک تعبیر ہے. یہ عرش کی تعبیر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. پروردگار عالم کے اقتدار کی یہ تعبیر ہے. زمین پر بھی خدا کا اقتدار ہے، آسمان پر بھی خدا کا اقتدار ہے، ہر جگہ خدا ہی کا اقتدار ہے. یہ اقتدار پروردگار کو سمجھانے کے لیے ایک تعبیر ہے. ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین،
یقیناً اللہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی اپنے رب سے دعا مانگو، گڑ گڑاؤ، چپکے چپکے بھی، کبھی اجتماع میں، وہ سب ٹھیک ہے، مگر دعا تمہاری غیر منطقی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ایک انسان ہے ختم نبوت کے بعد نبی ہونے کی دعا مانگنا شروع کر دے، یا قیامت نہ ہے اس بات کی دعا مانگنا شروع کر دے، یا معاذ اللہ کسی مومن کے حق میں بد دعا کرنا شروع کر دے، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کو حدود سے تجاوز سے تعبیر کیا جائے گا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دنیا میں اس کے بالکل درست حالت میں ہونے کے بعد خرابیاں نہ پیدا کرو۔ جب اصلاح ہو گئی تو پھر فساد نہ کرو، بلکہ اور بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ اس کا ایک مصداق تو وہی بنے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے دنیا کے حالات بہتر ہو گئے۔ اب ایسا نہ کرنا کہ پھر خرابیاں پھیلاؤ۔ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفظ نظام شریعت کے لیے امامت کا جو انتظام کیا ہے اسے قبول نہ کر کے اپنی منمانی کارروائیاں کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا فساد ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو ایک تو یہ ہے کہ فساد مت کرو اصلاح کے بعد، اور اللہ کو پکارو خوفوں و طمعا، خوف سے بھی اور امید سے بھی، اور جان لو کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ نیک اعمال والوں سے نزدیک ہے۔ یعنی اب امید لگانا، دعا مانگنا، سب کرنا، مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر تمہارے کردار کے اندر حسن نہیں پایا جاتا اور رحمت سے تم دور ہو جاتے ہو تو پھر پروردگار سے شکوہ بھی نہ کرنا۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، خدا نے اپنی کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتے ہوئے اس کے باران رحمت کے آگے آگے، یعنی جو ہوائیں چلتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گویا بارش برسنے والی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب انہوں نے بوجھل بادلوں کو اٹھایا، وہ ہوائیں بوجھل بادل جس کے اندر پانی کے ڈراپس ڈپازیٹڈ ہیں ان کو اٹھایا، ثقالن وہ بوجھل ہیں، سقنا ہو، تو ہم نے روانہ کر دیا لبلد میت مردہ بستیوں کی طرف، جہاں پر پانی نہ برسے تو وہاں پر مردنی سی چھائی ہوئی ہے، اس کی طرف ہم نے اس کو روانہ کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو وہاں پر ہم نے ان کے ذریعے، ان بادلوں کے ذریعے سے پانی کو نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اور ہم نے اس سے نکالا، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں کو، کذالک نخرج الموتى، اب یہ اتنا سب کچھ تم دیکھتے ہو تو اب سمجھو اسی طرح سے ہم مردوں کو بھی نکالیں گے، زندہ کریں گے، لعلکم تذکرون، کہ شاید کہ تم ہدایتوں کا اثر قبول کرو۔ یعنی اتنی موٹی بات سمجھ لو کہ وہ خدا جو اس طرح سے زمین سے، مردہ زمینوں سے پھل اگا سکتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی قیامت کے دن واپس زندہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا ہے پروردگار سے قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔